میرے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد، اور آج میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ واقعہ جو بہت سارے عالموں کو شرمندہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا جواب نہیں دے پاتے۔ لیکن اگر آپ ان کو پھنسائیں، ان سے پوچھیں، ان کو یہ حوالے دیں جو میں آج آپ کو حوالے دوں گا، تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت محمد اور ماریہ القبطیہ کا جو ریلیشن شپ تھا اس کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الجلالین کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے مولانا مودودی کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ابن عباس جو تفسیریں لکھنے والوں میں سب سے پہلے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو ماریہ القبطیہ ایک گورے رنگت کی مصری عیسائی عورت تھی جس کو مصر کے بادشاہ نے حضرت محمد کو تحفے میں دیا۔ آگے جانے سے پہلے آپ کو قرآن کی سورہ نساء کی 24ویں آیت کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام ہے تم پہ وہ عورتیں جو کسی کی بیویاں ہوں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت بن جائیں، یعنی تمہاری لونڈیاں بن جائیں اور باندیاں بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت تو دے دی بھی تھی۔ اب آتے ہیں واپس ماریہ القبطیہ کے اوپر۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصر کے بادشاہ نے ماریہ القبطیہ کو تحفے میں حضرت محمد کو دیا، اور حضرت محمد نے آگے سے حضرت حفصہ کو دے دیا جو عمر کی بیٹی تھی اور حضرت محمد کی چوتھی بیوی تھی۔ ان کو کہا کہ یہ رکھ لو تم اور اس سے گھر کے کام کاج کروانا، نوکرانی۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کی آج حضرت حفصہ کی باری تھی ان کے ساتھ سیکس کرنے کی۔ تو حضرت محمد نے حضرت حفصہ کو کہا کہ تمہیں تمہارے والد حضرت عمر بلا رہے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ حضرت حفصہ بھاگی بھاگی حضرت عمر اپنے باپ سے ملنے گئیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ وہ اسی طرح الٹے پیر واپس آئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد ماریہ القبطیہ کے ساتھ سیکس فرما رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی کی کتاب نہیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ یہ الجلالین ابن عباس اور مودودی کے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ ان تفسیروں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3959 ہے۔ اس حدیث میں انس صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد نے اپنی فیمیل سلیو کے ساتھ سیکس کیا تو اس کے بعد عائشہ اور حفصہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے حضرت محمد کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے اوپر اس غلام، اس لونڈی کو حرام کر دیں۔ تو حضرت محمد نے ڈر کے مارے کہا کہ آج سے میرے اوپر ماریہ القبطیہ حرام ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو سنن نسائی کی ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک اور واقعہ ہوا۔ جب حضرت حفصہ نے آگے دیکھا کہ حضرت محمد ماریہ القبطیہ کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو انہیں بڑا غصہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اپنے اوپر اس کو حرام کریں۔ تو حضرت محمد نے ان کو کہا کہ میرے اوپر یہ آج سے حرام ہے، لیکن یہ تم بات کسی اور کو نہ بتانا۔ لیکن حضرت حفصہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں، جیلسی میں آ جاتی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، اور حضرت عائشہ نے بھی حضرت محمد سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے۔ تو اب حضرت محمد پھنس چکے تھے، وہ اب اپنے اوپر ماریہ القبطیہ کو حرام کر چکے تھے۔ تو انہوں نے بھی غصے میں آگے کہا کہ میں اپنی بیویوں سے طلاق میں نے تم سب کو طلاق دے دینی ہے، میں نے 30 دن تک تمہارے پاس نہیں آنا، یہ وہ۔ تو انہوں نے دھمکیاں دی جس طرح مرد موسٹلی دیتے ہیں۔ لیکن اب حضرت محمد اس طریقے میں سے کیسے نکلے؟ اب وہ وعدہ کر بیٹھے ہیں کہ میرے اوپر ماریہ القبطیہ حرام ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، حضرت محمد کے اوپر پھر سے آیت آ گئی ان کو بچانے کے لیے اور ان کی سیکس لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے اوپر سے آیت آ گئی۔ جیسے حضرت محمد ہمیشہ جب پھنس جاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کریں؟ اب عورتیں تو بیویاں ہوتی ہیں، وہ تو نہیں مانیں گی۔ تو حضرت محمد کے اوپر پھر سے جادو سے اپنے اس مسئلے میں سے نکلنے کے لیے اوپر سے آیت آ گئی۔ یہ ہے سورہ التحریم کی پہلی 5 آیتیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جیسے سورہ نساء کی 24ویں آیت میں اللہ نے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کو حلال کیا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی تم کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہو؟ جو میں نے تمہیں حلال کر دیا تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا صرف اپنی بیویوں کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کو ماریہ قبطیہ کے ساتھ سیکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ حلال ہو گیا۔ لیکن اب وعدہ کیا ہوا، وعدے کا کیا کرنا؟ تو اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے، وہی پورے علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے لیے قسم کھول دی ہیں، آپ نے اگر قسم کھا لی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کھول دیں، توڑ دیں قسم، آپ جا کے ماریہ قبطیہ کے ساتھ سیکس کریں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور آگے اللہ ہم یہ پھر دلیل بھی دے رہے ہیں کہ آپ یہ قسم کیوں کھول سکتے ہیں، آپ یہ قسم کیوں توڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
तुमने अपनी एक बीवी को कहा था कि इसको वादा रखो, और याद कर जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने उस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को उस पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल दी। यानी हजरत मोहम्मद टाल भी देते थे। यहाँ पे अल्लाह ताला पूरी ताकत से हजरत मोहम्मद की साइड लेते हुए फरमा रहे हैं कि नबी आपने तो उसको हजरत हफ्सा को कहा था कि ये बात किसी को नहीं कहनी, उसने हजरत आयशा को कह दी और आगे से और बातों और औरतों तक ये बात चली गई। तो इसलिए अब आपके ऊपर ये कसम को या इस वादे को पूरा करने की कोई बंदिश नहीं है। आप वादा तोड़ें, मारिया अल किप्तिया के साथ सेक्स करें, कोई मसला नहीं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पहली 3 आयतों में मारिया किप्तिया भी हलाल हो गई, कसम तोड़ने की इजाजत भी हो गई, लेकिन अब हफ्सा और आयशा तो फिर भी अंदर से सोच रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। यानी बल्कि एक हजरत आयशा की हदीस भी है कि जब भी हजरत मोहम्मद मसले में पड़ जाते हैं तो अल्लाह मियां बड़े मजे से आयत उतार देते हैं। तो हजरत आयशा बड़ी शरारती थी, उन्होंने इस बात को मानना नहीं था। तो अब पहली 3 आयतों में तो ये मसला हल हो गया, लेकिन हजरत आयशा और हजरत हफ्सा इनकी बात नहीं मानेंगे, तो अब क्या करें? तो चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करो बस यकीनन उसकी कार सजा अल्लाह है। यानी अब उनको यहां पे भी डरा दिया कि अब मारिया किप्तिया भी हलाल है, हजरत मोहम्मद को वादा तोड़ने की भी इजाजत है, और अब तुम अल्लाह से माफी मांगो कि तुमने ये क्या साजिश किया है, क्यों हजरत मोहम्मद के ऊपर मारिया किप्तिया को हराम किया है। तो देखें किस तरह हजरत मोहम्मद को हमेशा जब भी प्रॉब्लम में आते थे उनको आयत आ जाती थी। और ये याद रहे कि इस वक्त पूरी दुनिया में कत्लो गारत हो रही थी, लातीनी अमेरिका में बच्चे मर रहे थे भूख से, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन पूरी कायनात का बनाने वाला इस वक्त इस चक्कर में बिजी है कि जो हजरत मोहम्मद की सेक्स लाइफ है उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। ये वो किताब है जो आखिरी दफा उतर रही है, और इसमें हजरत मोहम्मद के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है और बचाया जा रहा है। और बात फिर यहीं पे खत्म नहीं हुई, और इस सिलसिले की जो आखिरी आयत है, 5वीं आयत है, उसमें एक तो धमकी आ गई कि माफी मांगो। अब इसी सिलसिले की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियां फरमाएगा। जैसे आदमी आम लोग घर पे नहीं कहते अपनी बीवी को धमकी देने के लिए, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू क्या समझती है मैं तेरे से अच्छी बीवी नहीं ला सकता, मैं एक और बीवी ले आऊंगा। तो हजरत मोहम्मद खुद ये तलाक की धमकी नहीं दे रहे, अल्लाह से दिलवा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये पूरा एक हजरत मारिया अल किप्तिया और हजरत मोहम्मद के साथ जो अफेयर था ये बड़ा मशहूर हुआ, और इसने ये मेडिवल जमाने की वो किम कार्दाशियन से भी ज्यादा हिट हुआ होगा। लेकिन इसके बरक्स एक और दलील भी दी जाती है कि ये जो आयतें आई हैं ये एक औरत मारिया अल किप्तिया के बारे में नहीं बल्कि शहद के बारे में आई है। इब्न कथीर के मुताबिक जो 13वीं-14वीं सदी में आए थे, जो हजरत मोहम्मद के मरने के तकरीबन 700-800 साल बाद आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये मारिया किप्तिया का चक्कर नहीं, ये एक शहद का चक्कर है। कि जब हजरत मोहम्मद ये शहद खाते थे, खास शहद खाते थे, तो उनके मुंह से बड़ी बू आती थी, जिसकी वजह से हजरत हफ्सा ने उनको मजबूर किया कि अपने ऊपर इस शहद को हराम कर दें, मारिया किप्तिया को नहीं, शहद को हराम कर दें। जिसके नतीजे में ऊपर से आयतें आना शुरू हो गई कि या अल्लाह, हमने तो तुम्हारे लिए शहद हलाल किया, मारिया किप्तिया की बात नहीं हो रही, शहद हलाल किया, तो तुम अपने ऊपर इसको क्यों हराम करते हो? हफ्सा और आयशा तुमसे शिकायत कर रही है कि तुम्हारे मुंह से बू आती है तो ये शहद ना खाओ, और इसके बदले में अल्लाह ताला इस हद तक जा रहा है, सिर्फ शहद के पीछे इस हद तक जा रहा है कि तलाकों की धमकियां चल रही हैं, कस्में तोड़ देने की धमकियां चल रही हैं कि वो भी इजाजत आ रही है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक शहद के ऊपर इतना बड़ा मसला हो जाना कि तलाकें हो रही हैं, कस्में तोड़ दो। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स, इस्लामी स्कॉलर्स, इस दलील को नहीं मानते, और वो यही समझते हैं कि ये जो मसला था ये मारिया किप्तिया का मसला था, ये जो मसला था ये मारिया किप्तिया का मसला था, शहद का मसला नहीं था। बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप किस दलील को मानते हैं, लेकिन इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप मंतकी तौर पे देखें तो ये शहद का चक्कर नहीं बल्कि एक औरत का चक्कर लगता है। शहद के ऊपर इतनी लड़ाइयां हो नहीं सकती, और इसके ऊपर तलाकें हों, कस्में तोड़ी जाएं, ये वो आयतें उतरे। तो बहरहाल ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज।
اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ ٹھہرا رہے ہیں کا لفظ جو ہے غلط ہے، اصل میں یہ ہم اپنی زبان کی روا روی میں الفاظ کا استعمال غلط کر بیٹھتے ہیں، وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ حرام ٹھہرانا اور ہے، حرام کر لینا اور ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ تو کیوں حرام کر رہے ہیں وہ شے اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ اب چونکہ مخاطب ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری ٹکڑا ہے تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، ان کی دلداری کے لیے، ان کے جذبات کا پاس کرنے میں۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کرنا پڑے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا، کس چیز کو حضور نے استعمال کرنے کی قسم کھا لی تھی، کس چیز کو آپ نے حرام ٹھہرایا نہیں تھا، اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہے حرام ٹھہرانا، کہ آپ یہ قرار دے دیں کہ یہ حرام ہے، ایک یہ کہ خود صرف ارادہ کر لینا یا قسم کھا لینا کہ آئندہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا۔ تو حرام ٹھہرانے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام قرار دے دیتے، حرام ٹھہرا دیتے، اس کا امکان نہیں ہے۔ ہوا صرف یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلداری اور رضا جوئی میں کچھ جائز اور حلال چیزوں کے استعمال کی قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ شے استعمال نہیں کروں گا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا کسی عام مسلمان کا تو اس میں بھی اگرچہ ایک پہلو تھا کہ خام خواہ ایک حلال چیز کو جو ہے قسم کھا لینا کہ میں استعمال نہیں کروں گا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن نبی کا معاملہ اس سے 100 گنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ نبی تو اسوہ ہے، رسول جو ہے وہ امت کے لیے اسوہ ہے، رسول کے ہر عمل کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی شریعت کا مظہر ہے۔ تو کتنا شدید امکان اس کا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شے اصلاً ہے ہی حرام، اس میں وہ امکان موجود تھا کہ اس کی حرمت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، لہٰذا یہ معاملہ نبی کے معاملے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت کسی عام مسلمان کے۔ اس کی ایک مثال بھی تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طبعاً اونٹ کا گوشت جو ہے وہ مرغوب نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے یہ سمجھا کہ ہے ہی حرام، اور پھر جب شریعت محمدی میں اس کی حلت آئی، اس کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے، تو تانا دیا یہود نے کہ یہ کیسا دین ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی دین ہے، لیکن دیکھیں حرام چیز ہے، اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، اور انہوں نے اسے حلال کر لیا۔ قرآن مجید نے کہا لاؤ فاتو بالتورات، لاؤ تورات، بتاؤ کہاں وہ حرام ہے۔ اصل میں تو یہ صرف اسرائیل نے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یہ در حقیقت ایک ذاتی فیصلہ تھا۔ اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، عبداللہ نام یعقوب ہے، لقب جو ہے اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل نے اپنے اوپر ایک شے جو ہے وہ حرام کر لی تھی، یعنی اس کا استعمال وہ نہیں کرتے تھے، اس سے مغالطہ ہو گیا کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، ورنہ حقیقتاً تورات میں کہیں اس کی صراحت موجود نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے کہ جیسا مغالطہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں ہو گیا یہود کو، ایسا ہی مغالطہ کسی حلال چیز کے استعمال کی اگر حضور قسم کھا بیٹھے یا اس کو کوئی ایک ارادہ کر لے کہ میں استعمال نہیں کروں گا، تو اس سے مغالطہ ہو سکتا تھا امت کے لیے کہ اس شے کو وہ فی الواقع حرام ہی سمجھ لے۔ اب آئیے تفصیلاً میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ کیا تھا۔ اس میں 2 واقعات ہیں کہ جو شان نزول کی روایات میں سامنے آتے ہیں۔ ایک واقعے کو اچھالا زیادہ گیا ہے، مستشرقین کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ حضور کی سیرت میں کہیں کوئی چھوٹا سا بھی کوئی نشانی کا کوئی معاملہ جو ہے نا، انگلی رکھنے کی جگہ بھی اگر کہیں مل جائے جس میں کہ حضور کی جو عائلی زندگی ہے اس پر کوئی حرف آ سکتا ہو یا ان کے لیے ممکن ہو کہ وہاں وہ کوئی عمارت کھڑی کر دیں، تو وہ اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی بعض اسباب سے ایسی چیزیں ہماری تفسیری روایات کے اندر بہت عام ہو گئی ہیں۔ اور ایک ہے وہ واقعہ کہ جو مستند روایات میں آیا ہے، جو عام ہو گیا ہے اور جو سب کا سب جو ہے مرسل روایات پر مبنی ہے، کوئی روایت جو ہے متصل نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ مرفوع نہیں ہے، بلکہ مختلف صحابہ پر جا کر وہ بات ختم ہو جاتی ہے، مرسل روایات ہیں۔ اور پھر یہ روایات جو ہیں وہ صحاح کی کتابوں میں نہیں ہے موجود کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق واقعہ ہے۔
یہ ذہن میں رکھیے کہ سن 7 میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، قیصر کو خط لکھا، کسریٰ کو لکھا، تو ایک خط جو ہے مقوقس شاہ مصر، یہ مقوقس جو ہے اس کا لقب تھا، جیسے فرائضہ کبھی ہوتے تھے۔ مصر میں اس وقت تھی عیسائی تہذیب، عیسائی مذہب، اور وہاں وہ پیٹریارک، وہ گویا کہ ایک طرح کا حاکم بھی ہوتا تھا اور ان کا وہ مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا۔ وہاں مذہب جو ہے چرچ اور جو حکومت ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے۔ تو وہ پیٹریارک وہاں کا تھا مقوقس، اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے حضرت حاتب ابن ابی بلتع۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر سورہ ممتحنہ میں آ چکا ہے کہ انہی سے ایک کمزوری کا ظہور ہوا تھا فتح مکہ سے قبل، کہ انہوں نے مشرکین کو اطلاع جو ہے دینے کی کوشش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے کی طرف پیش قدمی فرمانے والے ہیں، آپ کا ارادہ ہے۔ بدری صحابی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انہیں سزا نہیں دی، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا بھی تھا کہ میں آپ اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن مار دوں، تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ان صحابہ کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے کہ جو بدر میں شریک تھے۔ پہلی جنگ تھی، سرفروشی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ بہرحال وہی خط لے کر گئے تھے۔ تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ سیرت کا ایک اہم معاملہ ہے کہ تمام عیسائی جو حکمران تھے اس دور کے، ان کا طرز عمل حضور کے ان دعوتی خطوط کے ساتھ تقریباً یکساں تھا۔ انہوں نے پہچان لیا تھا حضور کو، جیسے قیصر نے پہچان لیا تھا، صرف وہ چاہتا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت جو ہے اس نئے دین کو قبول کر لے، جیسے کبھی کانسٹنٹائن نے، جو ان کا امپرر قسطنطین تھا، اس نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو نظام قائم رہا بادشاہت کا۔ اب اگر بادشاہ صرف کوئی نیا مذہب اختیار کر لے، پوری قوم نہ کرے، تو وہ تو ایک تصادم ہو جائے گا، اسے اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تو اس نے پوری کوشش کی کہ سب لوگ جو ہے اپنے نائبین سلطنت اور بڑے بڑے پیٹریارکس اور بطریق جو تھے ان کو جمع کیا، اور کوشش کی انتہائی کہ یہ سب لوگ بھی قائل ہو جائیں، ناکام ہو گیا۔ نجاشی کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ایمان ہی لے آئے تھے، پہلے ایمان لے آئے تھے، اگرچہ جب حضور نے خطوط بھیجے ہیں یہ سن 7 میں، اس وقت وہ نجاشی انتقال کر چکے تھے رحمہ اللہ۔ اب جو نجاشی تھے وہ اگرچہ انہوں نے بھی معاملہ وہی کیا کہ کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی اور معاملہ جو ہے توہین آمیز نہیں کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ یہی معاملہ مقوقس نے کیا۔ مقوقس نے ریسیو کیا حضرت حاتب ابن بلتع کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور اس نے یہ الفاظ بھی کہے کہ میرا گمان تو تھا، میرا علم بتا رہا تھا کہ اب ایک نئی نبوت اور آخری نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، لیکن میرا گمان تھا کہ وہ شام میں کہیں ظہور ہوگا۔ یہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ عرب میں، حجاز کے ریگزار میں، اور اس یوں سمجھیے کہ اس پہاڑی سلسلے کے اندر بوادن غیر ذی زرع، یہ جو آخری پھول کھلنا ہے یہ وہاں کھلے گا۔ لہذا اس نے تصدیق نہیں کی، ایمان نہیں لایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا۔ اس نے ایک گھوڑا بھی پیش کیا تحفے کے طور پر، وہی پھر بعد میں دلدل کے نام سے مشہور ہوا ہے، حضور کا سواری کا گھوڑا۔ اور انہوں نے 2 کنیزیں کہہ لیجئے، 2 لڑکیاں ہدیتاً بھجوائیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ ایک خاص دور ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا تمدن ہے، ان کو بھیجا۔ ایک سیرین اور ایک میری، ماریا، عربی میں آپ اسے ماریا کہیں گے، اصل میں وہ میری تھی، میری دی کاپٹک، چونکہ یہ قبطی قوم ہے تو میری دی کاپٹک، یہ ماریا قبطیہ کہلاتی ہے۔ اور اس نے یہ لکھا کہ یہ ہمارے ہاں کوئی کنیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے بڑے اعلیٰ خاندان کی ہیں، یہ میں ہدیتاً آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ تو ایک کو حضور نے اپنے حرم میں داخل کیا، ماریا قبطیہ کو، اور ایک کو حضور نے ہبہ کر دیا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے ماریا قبطیہ۔ اب یہ رومی تھی، رومیوں کا حسن و جمال وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ایک معروف شے ہے، لہذا ایک دیکھیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی شے قطعاً نبی کے مقام سے فروتر نہیں ہے۔ نبی کو بھی کھانے کی اچھی چیز بھی اچھی لگتی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ کھانے کی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ حضور کو یا کسی اور نبی کو بری لگتی ہو۔ اسی طریقے سے جو بھی تقاضے ہیں انسان کی فطرت کے اندر، وہ تمام تقاضے جو ہیں انبیاء کرام کی طبیعت کے اندر بھی موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رجحان خصوصی حضرت ماریا کی طرف ہو گیا، اور آپ کے علم میں ہے کہ انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے،
حضور کے وہ اس عمر کے آخری دور میں اللہ نے فرزند عطا فرمایا، اگرچہ وہ بالکل وہ انفینسی میں ہی، چھوٹی عمر ہی میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک عجیب ہے، ایک بس نکتے کی بات سمجھیے یہ کہ تاریخ نے گویا کہ اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر ہی نے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دی تھی، اور وہ بھی اس وقت کے بادشاہ کے خاندان کی شہزادی تھی۔ وہ اصل میں یہودیوں نے انہیں کنیز کہہ دیا ہے تاکہ وہ بنی اسماعیل کو گھٹیا قرار دے سکیں، جو سارہ کی اولاد ہے، حضرت سارہ سلام علیہا، ان کی اولاد کو حضرت اسحاق اور یعقوب کو بالا تر رکھنے کے لیے تو انہیں کہہ دیا لونڈی تھی ہاجرہ، حالانکہ وہ شاہی خاندان کی تھی۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں وہ پیش کی گئی، ان سے حضرت اسماعیل ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے پاس پھر مصر ہی سے ایک باعزت خاتون آئی ہے، اور ان کے ہاں پھر جو بچہ جو ہے جس کا ولادت ہوا، حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ یہ صرف ایک نکتہ ہے ناموں کے اعتبار سے، اور یہ کہ اس میں کوئی اور معنی اپنی طرف سے شامل نہ کیجئے کہ حضور کا ایک معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے مابین آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں ایک وزٹ کرتے تھے، بہت بریف، ظاہر بات ہے عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ کتنا ہوتا ہے، بہت اول وقت بھی پڑھ لی جائے عصر تو وہ 2 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور ازواج مطہرات 9 بیک وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں، تو ان سب کے پاس جب ایک بریف وزٹ تھا تو تھوڑا تھوڑا وقت ہر جگہ پر لگتا تھا۔ لیکن یہ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں گئے، حضرت حفصہ نہیں تھی اس وقت، وہاں حضرت ماریہ آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دیر رہے۔ حضرت حفصہ جب آئیں تو انہیں اس پر کچھ غیرت سی آئی کہ میرے گھر میں یا میرے کمرے میں، میرے حجرے میں یہ ماریہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہے۔ تو انہوں نے جب خفگی کا اظہار کیا تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، حالانکہ وہ حلال تھی، جائز تھی ان کے لیے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، کیوں قسم کھا رہے ہیں، کیوں عہد کر رہے ہیں اس شے کے استعمال کی کہ جو اللہ نے آپ کے لیے اصلاً حلال کی ہے، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے یا ان کی دلداری کی خاطر۔ یہ تو واقعہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ مرسل روایات اس کا مبنی ہے، ان کے اوپر ان کی بنا ہے۔ لیکن دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے، اور اس کا تعلق بھی وہی ہے شام کے وقت کا حضور کا جو ایک بریف وزٹ ہوتا تھا، ایک آپ جو تمام ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مزاج پرسی۔ ظاہر بات ہے کہ شب باشی تو ہوتی تھی باری باری، ایک رات آپ کسی زوجہ کے ہاں ہیں، دوسری رات کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں ہیں، لیکن یہ کہ اب اس طرح تو یہ کہ ملاقات کوئی ہوتی ہے ہفتے اور 9 دن کے بعد، تو شام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ تمام ازواج کے ہاں ہو آتے تھے مزاج پرسی کے لیے۔ تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا، انہوں نے حضور کو وہاں شہد جو ہے پیش کرنا شروع فرمایا، اور حضور کو رغبت تھی شہد سے، اب وہاں آپ نے نوش کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی۔ اب اس پر ایک غیرت کا احساس ہوا، عورت کی فطرت تو اپنی جگہ پر ہے، وہ فطرت تو نہیں بدلتی ہے۔ ازواج مطہرات اگرچہ بہت بلند درجے پر ہیں، لیکن یہ کہ فطرت جو ہے عورت کی، وہ فطرت کے اندر یہ شامل ہے، غیرت کہہ لیں اسے۔ وہ ایک تو یہ کہ سوک ناپا جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کسی عورت کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہے نہیں، لیکن چلیے ازواج مطہرات اس سے بہت بلند تھیں کہ اسے اپنے لیے کوئی عذاب سمجھے۔ کچھ عرب کا عام مزاج بھی تھا کہ وہاں اس کو عذاب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ ازواج مطہرات تو بہرحال بہت بلندی پر تھیں اخلاق کے۔ لیکن یہ کہ یہ جو معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاید رغبت جو ہے حضور کو اب زیادہ ہو گئی ہے حضرت زینب کی طرف، اس سے جو ایک غیرت سی پیدا ہوئی۔ تو یہ آپس میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے ازواج مطہرات میں ان دونوں کا مقام ایک خصوصی ہے، اس لیے کہ دونوں بیٹیاں ہیں، ایک حضرت ابو بکر کی حضرت عائشہ اور ایک حضرت عمر فاروق کی حضرت حفصہ۔ جو مقام ان دونوں حضرات کا ہے امت میں، اور حضور کے ساتھ جیسے کہ وہ یوں سمجھیے کہ رات دن کے رفیق تھے، اور آپ کے مصاحبت اور صحبت کے سب سے زیادہ جو ہے فیض یافتہ، اور آپ کے یوں سمجھیے کہ دست و بازو،
لہذا وہ مقام جو ہے خاص احساس تھا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ ہمارا خاص مقام ہے، تو انہیں زیادہ احساس ہوا اس غیرت کا۔ روکنے کے لیے کیسے روکے حضور کو، اس جو بھی آپ کا ایک معمول بن گیا، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ شہد جو ہے وہ خاص کسی جگہ سے آیا تھا، اور مغافیر ایک خاص قسم کے پھول کا نام ہے، اس میں کچھ ذرا ہیک سی ہوتی تھی، ایک بو سی، اور اس علاقے کی مکھیاں، شہد کی مکھیاں چونکہ اسی پھول کا رس جو ہے وہ پیتی تھی اور چوستی تھی، لہذا وہ جو شہد ان کا تھا اس میں بھی وہ ہیک اور بو تھی، اس خاص جو ہے اس مغافیر کے پھولوں کی۔ تو انہوں نے طے کیا کہ حضور ہمارے جہاں جب ہاں آئیں گے ہمارے ہاں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اب یہ چیز چونکہ ویسے بھی خواتین زیادہ زود حس ہوتی ہیں اس معاملے میں، اور حضور کا معاملہ یہ کہ آپ نہایت لطیف احساس والے تھے، ذرا سی یہ بات کہی تو آپ کے لیے یہ چیز اتنی بڑی ہوئی کہ آپ نے قسم کھا لی۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے قسم کھائی، حلف تو کہ آئندہ میں وہ شہد نہیں پیوں گا، استعمال نہیں کروں گا۔ بعض میں یہ آتا ہے کہ صرف یہ کہا کہ اب کبھی بھی میں وہ شہد نہیں نوش کروں گا۔ اصل بات تو آپ نے بھی سمجھ لی کہ بات کیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر، جیسا کہ میں نے پھر یہاں نوٹ کرا دوں، حرام ٹھہرا رہے ہیں کہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، آپ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، شریعت کا کوئی حکم نہیں بنایا اسے، اپنے اوپر اس کا استعمال جو ہے اس کی قسم کھا لی یا اس کو بند کر دیا۔ تو اس کو بھی یہاں ٹوکا گیا ہے، فرمایا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب ان الفاظ پر توجہ نوٹ کیجئے، مرتکز کیجئے کہ گھریلو زندگی میں یہ شے اصلاً پسندیدہ ہے۔ آپ کو اپنی اہلیہ کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے، یہ پسندیدہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے حس ہو شوہر اپنی بیوی کے احساسات کی جانب سے، یا بیوی جو ہے بالکل پرواہ نہ کرے کہ میرے شوہر کے احساسات کیا ہیں۔ یہ شے پسندیدہ ہے، لیکن ہر پسندیدہ شے بھی ایک حد تک پسندیدہ ہوتی ہے، اس میں بھی اگر تجاوز ہو جائے گا تو بس وہی غلطی ہو جائے گی۔ وہ تجاوز ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے، جو بھی عام لوگوں کا معاملہ ہے، کہ وہ تو اس کی وجہ سے بیویوں کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں، رشوتیں کھائی جا رہی ہیں، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری جو ہے حدود و قیود اٹھا دی گئی شریعت کی، کس لیے؟ بیویوں کی فرمائشیں، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا، ان کے زیورات، ان کے جو ملبوسات ہیں، اور نئے نئے بدلتے ہوئے فیشنوں کے ساتھ دوڑ لگائے رکھنا کہ کہیں بیوی جو ہے اس کا دل میلا نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو لباس جو ہے اس خاص تقریب کے لیے اور خاص اس دور کا جو فیشن اب چلا ہوا ہے وہ لباس موضوع نہیں ہے۔ اب اس سب کے لیے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی اس کا شائبہ بھی نبی کے طرز عمل میں پیدا ہو، لیکن یہ کہ حلال کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر ایک بندش لگا لی، پابندی لگا لی یا قسم کھا لی، تو اس کو گویا کہ بہانہ بنایا گیا ہے یہاں اس ابدی ہدایت کو دینے کے لیے۔ ہدایت دینی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے کہ اے مسلمانوں، آئلی زندگی میں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں، دونوں انتہاؤں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک عدم موافقت کی وہ انتہا کے طلاق تک نوبت پہنچ جائے، اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے بالعموم زدم زدہ میں۔ یہ زدم زدہ کی شکل ہے کہ جس سے بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر سیپریشن کی نوبت آ جاتی ہے۔ خاص حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں واقعتاً جسٹیفائیڈ ہو اور صحیح روش ہی یہ ہو کہ علیحدہ ہو جائیں، لیکن عام طور پر طلاق کی نوبت آتی ہے جب وہ زدم زدہ اور خام خواہ کو بات کا بتنگڑ بنانے کا انداز ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ایک دوسرے کی چاہت ہو جائے، اتنا ایک دوسرے سے لگاؤ ہو جائے، اتنا ایک دوسرے کے احساسات کا پاس ہو جائے، ایک دوسرے کی رضا جوئی ہو جائے کہ شریعت کی حدود جو ہے کہیں ان کے توڑنے کے قریب انسان پہنچ جائے۔ تو یہ دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک راہ وسط پر تمہیں چلنا ہے، ایک معتدل روش تمہیں اختیار کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان دیکھنا تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے۔ اب یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیویوں کی رضا جوئی اس حد تک نہیں جانی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام کے اندر کوئی فرق واقع ہونے لگ جائے، یہ ہے ابدی حکم۔ اس کے لیے ایک بہانہ سمجھ لیجئے گفتگو کا، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، کوئی حکم دینے کے لیے، کوئی ہدایت دینے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کی نجی زندگی، عائلی زندگی سے لیا، اور یہ ابدی ہدایت تا قیام قیامت عائلی زندگی کے اندر اس اعتدال کی روش کے لیے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی اگر احساس ہو جائے کہ واقعی کہیں خطا ہو گئی ہے تو انسان اگر توبہ کرے گا، رجوع کر لے گا تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ خاص طور پر یہاں اس کا تعلق چونکہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے، تو چونکہ اس میں کوئی بھی نشوز اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی جذبہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ایک جذبہ محمود ہے، اچھا جذبہ ہے جو ذرا حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات جن میں الفاظ بظاہر ایسے جیسے حضور پر کچھ گرفت ہو رہی ہے، حضور کو ٹوکا جا رہا ہے، کچھ ملامت کا انداز ہے، وہ بڑے نازک مقامات ہیں قرآن مجید کے۔ ان کی تعبیر کے ضمن میں یہ ایک بہترین اصول ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ نبی کی کوئی خطا جانب شر میں نہیں ہوتی، کوئی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی، خطا ہوتی ہے جانب خیر میں، بھلائی ہی میں کوئی تجاوز ہو جاتا ہے، بھلائی میں، نیکی میں، خیر میں حد اعتدال سے تجاوز، ورنہ نفسانیت معاذ اللہ کوئی خطا بربنائے نفسانیت نہیں ہو سکتی۔ جانب شر میں رجحان نہیں ہے نبی کا، ہرگز کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جانب خیر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس جذبہ محمود اور اس بھلائی کے جذبے کے اندر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے۔ وہی جو حضرت مسیح کے پیروکاروں میں رہبانیت کا جذبہ برا جذبہ نہیں تھا، ان کا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا، ورنہ نیکی کا جذبہ تھا، زہد کا جذبہ تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا جوئی ہی کے لیے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا وہاں تک بھی کوئی امکان نہیں، لیکن کہیں اگر کوئی بھی خطا جسے ہم کہیں گے تو وہ اس درجے میں ہوگی کہ کسی خیر ہی کے اندر کہیں حد اعتدال سے تھوڑا سا تجاوز ہو جائے۔ یہ خطا اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔